اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بر وقت ٹی وی کے پروگرام روبرو کے ساتھ آپ کا میزبان سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ پہلے کی طرح آج بھی بر وقت کے اسٹوڈیو میں ایک سیاسی شخصیت، سوشل ورکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد جناب چودھری شبیر احمد صاحب سے۔ چودھری شبیر احمد بلدیاتی نظام جب آیا تو اس میں بھی پیش رہے، اس کے علاوہ یوتھ ونگ سے ہوتے ہوئے مختلف پارٹیوں میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور آج ہم نے ان کو کٹہرے میں اس لیے، ویسے تو ان کا ایک بڑا طویل کارناموں کی فہرست ہے جو کہ انہی کی زبانی ہم سنیں گے، لیکن آج ہم نے ان کو بلایا ہے اور یہ پوچھنے کی جسارت کریں گے کہ آپ نے اتنی ساری پارٹیاں بدلی ہیں تو کیا کھویا اور کیا پایا۔ وہ کھٹیا کی تسی جناب چودھری صاحب اسی آج جنہوں نے بہت بہت شکریہ جناب چودھری صاحب، آپ بروقت کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ نے ٹائم نکالا بغیر کسی تمہید کے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے اپنا جو سیاسی کیریئر ہے اس کا آغاز کیسے کیا، پھر انشاءاللہ آپ سے سوالات بیچ میں سے نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں از خود کیمرے کے سامنے اپنا احتساب بھی کر سکوں، اور کیونکہ آپ کے سوالات وہ ہوں گے جو عوام کے دل کی آواز ہے، اور ان کو بھی مطمئن کر سکوں جو کچھ میں نے آج تک کیا ہے صحیح، یا جو میری سوچ تھی۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا، وہاں سے ہوتا ہوا پھر میں صوبائی آپ صدر رہے بلوچستان کے یوتھ ونگ کے، وہ ایم ایس ایف کے بعد جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا اس کے بعد پھر مسلم لیگ یوتھ ونگ بلوچستان کا پریزیڈنٹ بنا صوبائی۔ وہ جو ویژن تھا میاں صاحب کا اس کو آگے لے جانے کے لیے کام کرتا رہا، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان کا جو پہلا یوم تکبیر تھا 28 مئی کو، اس میں جو پرچم میاں صاحب کو پیش کیا گیا وہ میں نے پیش کیا ایز اے پریزیڈنٹ مسلم لیگ یوتھ ونگ بلوچستان، اور 76 کے مقام پر چاغی میں جہاں پر یہ دھماکہ ہوا تھا۔ 28 مئی سے پہلے ہم نے قومی پرچم مارچ شروع کیا کے پی کے سے، وہاں سے ہوتے ہوئے چاروں صوبوں سے اس پرچم کو لے کے چلے، اور سندھ کے بارڈر پر میں نے وہ پرچم ریسیو کیا، اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے اس پرچم کو لے کے ہم نکلے، اور آخر ہم نے 76 کے مقام پر میاں صاحب کی موجودگی میں انہیں پیش کیا، اور وہ پہلا یوم تکبیر تھا پاکستان کا۔ پھر وہ پرچم چھوڑ کے دوسرا پرچم کا پکڑا آپ نے؟ وہ پرچم، دوسرا پرچم پکڑنے کی بھی ایک طویل کہانی، وہ کہانی پھر آپ سے پوچھیں گے، پہلے تو بتائیں کہ وہ کون سا پرچم پکڑا پھر آپ نے؟ مسلم لیگ کاف کا۔ مسلم لیگ کاف کا، چلیں اسی کی ایک آبشار سے نکلی ہوئی ایک، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں جہاں بھی گیا وہ اسی قیادت کے ویژن کے زیر اثر کام کرتی رہی اور آج تک کر رہی ہے۔ صحیح، گو کہ پارٹی کا نام چینج ہوتا رہا سلسلہ، لیکن از خود میں نے کبھی دل سے نہیں چاہا کہ میں پارٹی چینج کروں۔ میں جن کے ساتھ مل کے سیاست کر رہا تھا، جن کی زیر سرپرستی سیاست کر رہا تھا، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی، شاید ان کی کچھ مجبوریاں تھی جب انہوں نے کوئی پارٹی چینج کی، تو میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو کسی مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑوں، اور اپنے طور پر نہ چاہتے ہوئے ان کے کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ آگے، مطلب جو دوستوں نے فیصلہ کیا، دوستوں نے فیصلہ کیا، آپ دوستوں کو آپ نے زیادہ ترجیح دی؟ جی ہاں، وہ تمام دوست میرے ساتھ مسلم لیگ میں رہے، میرے سینئرز بھی تھے، میرے استاد بھی رہے، اور انہی سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ چلے نون سے ہوتے ہوئے کاف میں آگے لے کر رہی تو مسلم لیگ نا؟ مسلم لیگ رہی جی۔ صحیح۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی بنا ہوا ہے۔ یہ خواجہ سعد رفیق وغیرہ آپ لوگوں کے ساتھ سے؟ جی ہاں بالکل، میرے اور ساتھ کون ساتھی تھے آپ کے ساتھ؟ خواجہ سعد رفیق صاحب میرے سیکرٹری جنرل رہے، راجہ نادر پرویز صاحب جب میں یوتھ کا پریزیڈنٹ تھا وہ ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ تھے۔ پنجاب سے میرے ساتھ میاں غلام حسین شاہد، اجاز حفیظ، سندھ سے علیم عادل شیخ رہا میرے ساتھ، اور ایک ہمارا بہت اچھا گروپ تھا، اور میں یہ برملا کہوں گا کہ گو کہ میں پارٹی چینج کر گیا تھا، برملا کہوں گا کہ میں نے خواجہ سعد سے بہت کچھ سیکھا، مجھ سے سینئر تھے، اور ان کے ساتھ رہ کے میں نے سیاسی زندگی کا بہت اہم ترین سفر طے کیا، اور آج اگر میں کہوں کہ میں کسی جگہ پر پہنچا ہوں تو اس میں
میرے اس دوست بھائی، بلکہ میں تو اس کو قائد ہی کہوں گا، اس کا بھی ایک کردار رہا ہے کہ میری شخصیت کو نکھارنے میں، بنانے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا. کیونکہ جب میں نے مسلم لیگ چھوڑی، لیکن ناراضگی کا ضرور اظہار کیا تھا، لیکن میری بھی مجبوری تھی. آپ کے کچھ دوست ایسے ہیں جو اپنی جگہ پہ تو پورے ہیں، لیکن دوستوں کے معاملے میں شاید ان کو گمراہی کی حد تک انہوں نے، ایسے ہی؟ نہیں جی، ابھی میں کسی کو مرد الزام نہیں ٹھہراتا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نصیب کے ساتھ. میں نے جہاں بھی رہا، میں نے ایک مخلصی سے اپنے دوستوں کا ساتھ دیا. شاید میرے نصیب میں آگے بڑھنا نہیں تھا. پی ٹی آئی کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ پی ٹی آئی کا ایکسپیرینس کوئی درست نہیں رہا، اور وہ چھوڑی بھی اسی لیے کہ وہاں میری جیسی سوچ کا بندہ جو ایک مسلم لیگی سوچ رکھتا ہو، تو وہ اس کیا ڈیفرنس تھا سوچ میں؟ مسلم لیگی سوچ اور پی ٹی آئی والوں کی سوچ میں مین ڈیفرنس کیا لگا؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات ہوتی ہے قیادت کی. قیادت اگر اپنے کسی ایک مقصد پر یا کسی ایک چیز پہ ٹھہر جائے نا، تو پھر اس کے ساتھ یا اس کے زیر قیادت چلنے میں بہت مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کا یو ٹرن جو تھا نا، سب سے پہلے اس پہ اعتراض کہ اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے کارکنوں کو ایک سبق دیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ اس کو آپ نفی کرتے ہیں، یعنی کنٹرڈکشن ہے بہت زیادہ. تو وہ کوئی ان کے کال و فیل میں جب تضاد دیکھا تو وہ لیڈر تو ہوتا بھی نہیں ہے نا ایسا، اگر کال و فیل، کیونکہ اگر لیڈر کے کال و فیل میں تضاد ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا ایکسپیرینس کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹھیک نہیں رہا میرے ساتھ. تو پھر وہاں سے جو آپ کی پرواز، پی ٹی آئی کو چھوڑا اور کچھ عرصہ بیٹھ کے مختلف پارٹیوں کا، مختلف دوستوں سے مشورے کیے. اسی دوران جو ہے ہماری یہاں جو ایک گروپ تھا جو ایک مل کے سیاست کر رہا تھا، اس میں جعفر صاحب بھی تھے جو ابھی ہمارے مسلم لیگ بلوچستان کے صدر ہیں، سید احمد ہاشمی صاحب تھے، جان جمالی صاحب تھے، مکسی صاحب تھے. ان کی سوچ کو لبیک کہتے ہوئے جب انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، تو بنیادی کارکنوں میں بھی پھر میں شامل ہوا. وہاں بھی دوستوں کے کہنے پہ کہ بھی ایک پارٹی بناتے ہیں، کیونکہ ایک ہماری سوچ تھی، ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے سینئر، ان کی سوچ تھی کہ ہم جو بلوچستان کے مسائل ہیں یا بلوچستان کی جو آواز ہے، وہ ہمیں ہمیشہ مرکز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اگر ہم مرکزی پارٹی اپنی بنائیں گے تو اپنے فیصلے خود کریں گے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، یہ الزام ہے. یہ آپ سارے ہیں اس کا، آپ بتائیں ہمیں. تو یہ تو بچہ جانتا ہے بلوچستان کا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی. اگر آپ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی کردار ہو. پیچھے ہونا اور بات ہے، نہیں بنانے خود بلا کے انٹرویو کرنا اور پھر عہدے بانٹنا وہ اور بات ہے. اسے جس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں، میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس سوچ کے ساتھ وہ پارٹی بنائی گئی تھی وہ حاصل نہیں کر سکے، وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے. صاحب جنہوں نے مفادات کی خاطر جوائن کیا تھا، انہوں نے تو مفادات لیے، شاید ان کا ٹارگٹ یہ ہو کہ اپنے ذاتی مفادات تو لینا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اگر لیے ذاتی مفادات تو پھر آج اس پارٹی کا اشر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس پارٹی کو بنتے ہی ایک اچھا موقع ملا ہو، وہ اقتدار بھی مل گیا. سیکریٹری اطلاعات رہے آپ اس کے صوبائی. میں تقریباً جس پارٹی میں بھی رہا، مسلم لیگ کاف میں بھی کچھ عرصہ سیکریٹری اطلاعات کا عہدہ رہا میرے پاس. پھر میں جب یہاں گیا اپنا پی ٹی آئی میں، کیونکہ میرا تعلق جرنلزم سے ہے، میں خود بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا ہوا جرنلزم میں، اور میڈیا کے اس وقت جتنے بلوچستان کے دوست ہیں ان کے ساتھ میرا ایک قریبی انٹریکشن ہے. تو میرے لیے وہ میری پارٹی کے لیے بھی آسان ہوتا ہے اور میرے لیے بھی اپنی پارٹی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. اسی لیے تقریباً آپ کو یہی ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں میں، آپ اسی سے ریلیٹڈ رہے. جی ہاں، اسی سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو پھر باپ پارٹی کا جو حشر ہوا، جی ہاں، وہ آپ کے سامنے کہ آج یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پارٹی کو جب بنانے والوں نے بنایا اور اگر اس کو صحیح طور پہ چلایا جاتا، اس کے کارکنوں پر اس پہ توجہ دی جاتی، تو آج اس کا اشر نہیں ہوتا. نے اپنے بیٹے کو پیپلز پارٹی میں بھیج دیا اور خود انہی کے ٹکٹ پہ سینیٹر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ وہ تو اپنی ان کی ایک سوچ ہے، اور میرا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ راستہ بدلنے کا
वक्त भी यही था। यही मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया कि मुझे टर्निंग पॉइंट आया। मेरा ख्याल है शायद जो मैं, हमारा अरसा आपके साथ काफी ज़ाहिर है, 15-20 साल से आपके साथ एक हमारी दोस्ती है, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने फर्स्ट टाइम दोस्तों को खैरबाद कहा है। जी हाँ, पहली दफा। और खुद डिसीजन लिया है। खुद डिसीजन लिया। और डिसीजन लेके फिर आपने भी क्या किया? ताज़ा तरीन पार्टी कौन सी आप? अभी मैं रिसेंटली कुछ 1 हफ्ता हुआ है, मैंने मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की है। मियाँ साहब की क़यादत, जी हाँ, उसमें बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने घर में वापस आया हूँ। वाह। जी हाँ। और ये सिर्फ शमूलियत नहीं है, बल्कि तो मेरे ख्याल में ये जो 20-25 साल की इस पार्टी की इस क़यादत से एक दूरी थी, मैं ये समझता हूँ मेरी उन गलतियों कोताहियों के अजाले के सफ़र का आगाज़ है कि मैं उनका अजाला करूंगा इंशाल्लाह। अजाला लफ्ज़ उस वक्त आता है जब बंदा शर्मिंदा हो। मैं शर्मिंदा हूँ। अच्छा। मैं इसमें बरमला कैमरे के सामने ये कहता हूँ। मैंने उस दिन शमूलियत के रोज भी ये कहा कि आपका जो सफर है मुख्तलिफ पार्टियों का, 20 साल की दूरी थी अपनी क़यादत से, वो टोटल मैं समझता हूँ लाहासिल थी। उसमें मैंने कोई हासिल नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत सी क़यादत के साथ, मुख्तलिफ क़यादत के साथ काम किया। एक सिर्फ उसमें हासिल किया कि मैंने मुख्तलिफ क़यादतों को समझा, बड़े करीब से देखा। लेकिन आप ये समझते कि आपको नजरअंदाज किया गया? जो शर्मिंदगी है आपको, क्या वजह थी? क्या हासिल करना चाह रहे थे और क्या नहीं मिला आपको? नहीं, मैं कोई अपने ज़ाती मुफाद की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उधर कुछ मिला या नहीं मिला। मुझे इज्जत मिली, मुझे हर मकाम पे, अभी मैं बाप पार्टी, इज्जत मिलने पे शर्मिंदगी है। मैं बताता हूँ आपको, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा रखना एक पार्टी का, मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। ठीक है, एक पार्टी को लेके चला उसके साथ। लेकिन यू डिजर्व इट। आपका कोई एहसान तो नहीं किसी ने किया, आपका तो बनता ही। पार्टी की क़यादत का तो एक एहसान होता है, वो समझती है कि बंदा लेके चल सकता है इस चीज़ को, तो वो, लेकिन वो जो मकसद था सियासत का, जिस मकसद के लिए मैंने सियासत ज्वाइन की, अपने इलाके के, अपने लोगों के मुस्तकबिल को चेंज करने के लिए, बलूचिस्तान के हालात पे, वो मकसद हासिल नहीं हो सका। जिस पार्टी में भी गया तो वो एक नारे खुशनुमा से एक सैर था उनका, वो जब टूटा तो खाली हाथ। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि नून को वोट क्यों दे लोग? अभी 1.5 साल आप लोग रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ये मखलूत हुकूमत के ऊपर सारा कुछ डाल देना कि मखलूत हुकूमत थी इस वजह से हम कुछ नहीं कर सके, तो अभी क्या कोई मियाँ साहब के पास कोई जादू की छड़ी होगी कि आगे घुमाएंगे तो चीजें तब्दील हो जाएंगी? सर, तारीख गवाह है उसका। अच्छा। कि आप ये देखेंगे कितनी पाबंदियां भी हम पे लगी, इतना प्रेशर भी आया जब एटमी धमाकों की बात आती है, तो उसको भी तो वाहिद बंदा वो था जिसने बर्दाश्त किया। 7 के मुकाबले में 8 धमाके की टॉलरेंस ज्यादा है मियाँ साहब में, आप समझते हैं? बर्दाश्त कर सकते हैं, चीजों को फेस करना, जज्बाती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यू टर्न नहीं लेंगे। यू टर्न नहीं, हाँ, ये देखिए, यू टर्न उसके जो कहेंगे। जलसे सुना पंजाब में, जो छोटे छोटे जलसे थे सारे कैंसिल कर दिए क्योंकि पजीराई नहीं मिल रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। कि वो ये था कि आपने मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट करने का ये तरीका नहीं है कि आप वो छोटे छोटे जलसे करें। आपने अपने लोगों को मोटिवेट करना है, बताना है, तो वो फिर बजाय ये कि हम जलसे करें, क़यादत का भी टाइम ज़ाया करें, को हर हल्के के MPA पे, वहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर पे जिम्मेदारी डाली गई कि वो अपने अपने छोटे हल्कों में, बजाय उसको जलसे का नाम दे, कार्नर मीटिंग्स करें, लोगों को मोटिवेट करें, उन तक वो पैगाम पहुँचाएं मियाँ साहब का। चले, एक मुझे बताएं कि गवर्नमेंट आपकी आएगी अभी? इंशाल्लाह जी। अच्छा, अगर अल्लाह। बलूचिस्तान में क्या प्लान है? बलूचिस्तान में भी हम लीड करेंगे हुकूमत को, गो के होगी मखलूत, हमारे साथ कुछ इत्तेहादी हमारे शामिल होंगे, लेकिन अक्सरियत हमारी होगी। अच्छा जी हाँ। कोई मेन फिगर आए आप लोगों के साथ? समझे कि ये भी एजाज़ मुझे हासिल हो गया कि बारिश का पहला कतरा मैं बना। अब चंद दिनों में बस जैसे मियाँ साहब आ जाते हैं तो अच्छे इलेक्टेबल, अच्छी कबायली सियासी शख्सियत, सियासी राहें लैदा हो। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब। हम तो शायरी हो और हम ना सुने। कबीले वालों जो सुरनगू था वो सुर्ख परचम बुलंद कर दो, अगरचे जख्मी हूँ लेकिन उसको शिकस्त देकर मैं आ गया। वाह, अगरचे जख्मी हूँ लेकिन उसको शिकस्त देकर मैं आ गया। क्या कह रहे हैं जनाब? माशाल्लाह, पोएट्री तो उनकी, ये मियाँ साहब आमद पे आपने माशाल्लाह
کیونکہ یہ بڑا فٹ بیٹھ رہا ہے کہ وہ آ بھی رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے نا وہ بڑے اچھے انداز میں، بڑا اچھا سلیکشن ہے آپ کی، اور پوئٹری تو ویسے ہی ہمیں اچھی لگتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب چودھری شبیر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ویسے باتیں تو بہت تھی لیکن ظاہر ہے ٹائم کی بھی قلت ہے. ہم چاہیں گے کہ اتنا انٹرویو ہو جتنا لوگ دیکھ سکیں اور سن سکیں. بہت بہت شکریہ، اگین تھینکس آپ کا. ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں چودھری شبیر احمد صاحب موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کرے ان کا یہ سیاسی سفر ان کو راس آئے، اور ان کی جو قیادت ہے وہ بھی کھلے دل اور کھلی باہوں سے ان کو قبول کرے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہماری نیک تمنا ان کے ساتھ ہے. آخر میں ان کے لیے 2 مصرے اور پھر آپ سے اجازت. خود بخود منزلیں قدموں پہ گریں گی آ کر، خود بخود منزلیں قدموں پہ گریں گی آ کر، صرف یہ سمجھو کہ مرشد کا اشارہ کیا ہے. سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان.